بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو نصیحت، یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین پہ افشائے راز، یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کی تدبیر، یہ سب بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو یعقوب علیہ السلام نے سب کو بری نظر سے بچانے کے لیے مصر میں الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا فرمایا کہ یہ بھی نظر بد سے بچنے کے اسباب میں سے ہے۔ فرمایا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا۔ میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے۔ ہر دسترخوان پر 2 بھائیوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے، اگر میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پہ بٹھایا اور اس سے فرمایا، تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا، آپ جیسا بھائی کسے میسر آئے گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور راحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام ہوں۔ تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین خوش ہو گیا، بے خود ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا، اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے۔ اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کر دی جائے۔ بنیامین نے کہا، اس میں کوئی مضحکہ نہیں۔ واپسی پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ یعنی غلہ دے دیا، اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا۔ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا، پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہوگا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ پاک کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہوئے
تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا۔ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اسے پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہی تدبیر بتائی تھی۔ بادشاہی قانون میں اس لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے کر، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجنوں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا، اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے اور بزرگ ہیں، وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی کو غلام بنا کر فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال ہمیں عطا کیا، ہمارا مطلوب اچھی طرح پورا ہوا اور ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بات سے اللہ پاک کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، کیونکہ تمہارے فیصلے کے مطابق ہم اس کو لینے کے مستحق ہیں۔ جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا، اگر ہم اس کی بجائے دوسرے کو لیں تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، لہٰذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے۔ جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے، تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف علیحدہ کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اپنے والد صاحب کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان میں سے جو بڑا تھا وہ کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ پاک کا عہد لیا تھا، تم ضرور اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری بھی نہیں کی۔ میں تو مصر کی سرزمین سے ہرگز نہ نکلوں گا اور نہ ہی صورتحال میں مصر چھوڑوں گا یہاں تک میرے والد مجھے مصر کی سرزمین چھوڑنے کی اجازت دے دیں اور مجھے اپنے پاس بلائیں۔ یا اللہ پاک میرے بھائی کو خلاصی دے کر یا اسے چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا مجھے کوئی حکم فرما دے۔ تم جا کر والد محترم کو ساری صورتحال کی خبر دے دو۔ پھر یہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتایا دیا تھا وہ سب والد صاحب نے سے عرض کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے، یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا ہے، تو عمدہ صبر ہے، عن قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اللہ پاک کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ پاک ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ پاک کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ اس سے بھی آپ کو ان کی زندگانی کا اطمینان ہوا اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم مصر کی طرف جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا، ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ پاک کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک اور اس کی صفات کو نہیں جانتے، اور مومن چونکہ اللہ پاک اور اس کی صفات کو جانتا ہے اس لیے وہ تنگی، آسانی، غمی، خوشی کسی بھی حال میں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو خوراک کے حوالے سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے۔ ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں۔ وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی بوسیدہ چیزیں تھیں۔ آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے جیسا کھرے داموں سے دیتے تھے، اور یہ ناقص پونجی قبول کر کے ہم پر کچھ خیرات کیجئے، بے شک اللہ پاک خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا اور انہوں نے آپ کے گوہر دندان کا حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ بھائیوں نے کہا، کیا واقعی آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ بے شک جو گناہوں سے بچے اور صبر اختیار کرے تو اللہ پاک اس کی نیکیوں کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، بے شک اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی۔ بے شک ہم خطا کار تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ علیہ السلام کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج اگر یہ ملامت کرنے کا دن ہے، لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہ ہوگی۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھیں ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ پاک تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے ہوئے ان کی بینائی بحال نہیں رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی اور سب گھر والے میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر کے سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں اور پاس والوں سے فرمایا،
میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری سنانے والے ان کے بڑے بیٹے یہودا تھے۔ یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلودہ قمیض بھی میں ہی لے گیا تھا۔ میں نے ہی کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اس لیے آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ چنانچہ یہودا شوق سے نہایت تیزی سے تمام فاصلہ طے کر کے پہنچا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں، اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ پاک کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ پاک ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید بیان کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخش فرما، آمین ثم آمین۔